الیگزینڈر، اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو، آنکھیں پھیل گئی، وہ گھٹنوں کے بال زمین پر گرا ہوا تھا۔ مہا نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ سر جھکائے گھٹنوں کے بال زمین پر تھا۔ مہا شدت سے رو دی، سانس ہی تو بند ہو گئی تھی، اس کی جان نکل گئی تھی سوچتے ہی کہ وہ مر گیا۔ بٹرفلائی، میں مر جاؤں گا، وہ سر اٹھا کر بولا، بے انتہا اذیت، آنکھوں میں پانی جو گالوں پر پھسل گیا۔ سرخ آنکھیں مہا سسکیاں لینے لگی تھی، اس نے ہوا میں فائر کیا تھا، اپنی ہر غلطی سدھار لوں گا، بس ایک بار میرے پاس واپس آ جاؤ۔ بٹرفلائی، الیگزینڈر مر جائے گا تمہارے بغیر۔ وہ اٹھ گیا، خود کے وجود کے بوجھ گھسیٹتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، بہتی آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اس کے قدموں میں گر گیا، بالکل ویسے جیسے وہ گری تھی۔ اس کے قدموں میں مہا لب بھیج گئی۔ ایک موقع خدا بھی دیتا ہے نا، تم مجھے ایک بار معاف کر دو، میں سب قبول کرتا ہوں، تم سے محبت ہے، میں قبول کرتا ہوں، تمہارے بغیر مر جاؤں گا، میں قبول کرتا ہوں، تم نس نس میں شامل ہو، تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ جھکے کندھے لیے بولا، مہا آنکھیں میچ گئی، وہ اذیت سے پر لہجہ غم سے لبریز لب سے وہ مہا لبوں پر ہاتھ جما گئی۔ یہ تو بس سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پر کربلا کا سایہ ہے، فرماتے ہیں کیا کہاں عشق کر بیٹھے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بٹرفلائی، کر دو معاف، سر اٹھاتے وہ نم آنکھوں سے بولا، ہیزل گرین آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، غم سے بوچھل آنکھیں، مہا کا دل شدت سے دھڑکا۔ تم واپس ایسا کرو گے؟ وہ نفی میں سر ہلاتی سسکی تھی، اس نے آنکھیں اس کی کالی نم آنکھوں میں گاڑی، اور پھر دو آنکھوں سے آنسو پھسل گئے۔ وہ ہاتھ آگے کر گیا، اس نے آنسو ہتھیلی پر لے لیے، اگر تمہیں تکلیف دی تو میں خود کو اسی وقت اس روح سے آزاد کر دوں گا، وہ سوار لہجے میں بولا۔ مہا یکدم سہمی تھی، وہ ایسا کیوں کرتا تھا؟ وہ ہمیشہ اسے ڈرا دیتا تھا۔ بٹرفلائی، وہ دھیرے سے ہنستا، وہ دانتوں تلے لب دباتے۔ سسکی رو گئی، وہ نیچے بالکل اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ تم جو کہو گی وہی کروں گا، پلیز مان جاؤ، مجھ سے تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی، میں سدھر جاؤں گا، پلیز۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے بولا۔ مہا نے اپنے کندھے پر نمی محسوس کی تھی، دل میں اذیت بڑھ گئی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ ہچکی بھرتے بولا۔ وہ دھیرے سے ہنسا، سر اٹھا کر اسے دیکھا، ایک ہاتھ اس کے چہرے پر رکھتے انگوٹھے سے آنسو صاف کیے جو بہہ جا رہے تھے۔ میں مذاق نہیں کرتا۔ بٹرفلائی، وہ گہرا سانس لیتے بولا، کالی آنکھوں نے شکوہ کیا تھا، وہ اذیت سے نظریں جھکا گیا۔ معاف کیا میں نے آپ کو، اس لیے کہ میری ماما غلط تھی، اس لیے کہ آپ کو اذیت دینے والی میری فیملی تھی۔ وہ لب بینچ کی۔ ماہر نے الجھن زدہ نظروں سے اسے دیکھا، اسے کیسے پتہ چلا؟ آرزوہان سیڑھیوں پر کھڑی مسکرا دی۔ وہ ابھی بھی کمرے سے نکلی تھی، وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرتی تھی، سوری۔ وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے شدت سے رو دی تھی۔ الیگزینڈر نے مضبوطی سے اس کے گرد بازو حمال کیے، جیسے وہ بھاگ جائے گی۔ وہ شدت سے اس کے سر پر لب رکھ گیا اور بدلا انا مغروریت سب کو اکیلی ایک محبت نے شکست دے دی۔ وہ کئی لمحے یوں ہی ساتھ روتے رہے تھے۔ بہت برے ہیں، وہ اس سے الگ ہوتے نم آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ دل کو سکون تھا، آرزوہان نے بہت پہلے اسے سچ بتا دیا تھا، اگر غلطی اس کی تھی تو ناانصافی اس کے ساتھ بھی تو ہوئی تھی نا، وہ بھی اس کی اپنی ماں کی طرف سے۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو بٹرفلائی۔ وہ الگ ہوا، ہیٹ نہیں تھی لیکن بازو کو تھوڑا سا کھولتے وہ جھک کر بولا۔ وہ روتے ہوئے ہنسی تھی، اسے ایک موقع دینے کی دو وجوہات تھیں، پہلی ماہرانہ غلط نہیں تھا، اسے غلط بنایا گیا تھا، دوسری ایک موقع تو اللہ بھی دیتا ہے، اور اگر برا شخص برائی چھوڑ کر اچھائی کی طرف آنا چاہے تو ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے، ہمیں برائی سے مسئلہ ہونا چاہیے، اس سے نہیں جس نے برا کیا۔ اسے بازو کے حلقے میں لیتے اٹھ گیا۔ جمشید خان اسے سختی سے دیکھ رہے تھے۔ میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں کمشنر خان، آپ مجھے اریسٹ کر سکتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ مہا نے پھیلتی آنکھوں سے اسے دیکھا، وہ کیا بول رہا تھا؟ مہا سسکی، الیگزینڈر نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتی اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ گئے، دل بیٹھنے لگا تھا۔ الیگزینڈر نے روح اس کی طرف کیا، چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں برس کے آنسو صاف کیے، گہرا سانس بھرا۔ تم چاہتی ہو نا میں اچھا بن جاؤں؟ میں نے کچھ غلط بھی کیا ہے، مجھے سزا ملنی چاہیے، مجھے مت روکو بٹرفلائی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے پاس لوٹ کر آؤں گا، صرف تمہارے لیے، اپنی سانسوں کے لیے میرا انتظار کرنا کرو گی نا؟ وہ محبت سے بولے، اس کی آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد تھا، ایسا جہاں جس کی ایک ہی ملکہ تھی، اس کی بٹرفلائی۔
وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ ماہا شدت سے رو دی۔ اب جب وہ اس کے پاس واپس آ گیا تھا، اس کا پھر سے دور چلے جانا ماہا کے دل میں سوئیاں چبھنے لگی تھی۔ دل میں درد سا اٹھا تھا۔ ہاں، وہ روتے ہوئے اسبات میں سر ہلا گئی۔ وہ سکون سے مسکرایا تھا، جھکا عقیدت محبت سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی، دو آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے گر گئے۔ اسے چھوڑ چلتا ہوا کمشنر جمشید کے سامنے آیا تھا۔ وہ جانتے تھے سامنے کھڑا شخص کیسا ہے، لیکن وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ اس کے ساتھ بہت غلط ہوا تھا۔ صحیح کہا ہے، ہمیں ہمیشہ کسی کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے جو ہمیں بتائے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ کر لے نواب پورا اریسٹ کریں، میں سب بتانے کو تیار ہوں۔ نواب کے کام اس گندی دنیا کے ہر ایک چیز کی اصلیت۔ وہ ہاتھ آگے کرتا بولا، جمشید صاحب نے روتے ہوئی بیٹی کو دیکھا، پھر الیگزینڈر کو مجرم لے کر جا رہا ہوں، امید کرتا ہوں داماد جیل سے باہر آئے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے دروازے کی سمت بڑھے۔ الیگزینڈر نے پلٹ کر بٹر فلائی کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ میں وعدہ پورا کروں گا، وہ جذبے سے بولا، اور جمشیدان اسے اپنے ساتھ لے کر پیچھے۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھر کر رو دے۔ نہ جانے کتنا انتظار کرنا تھا اسے، انتظار سہانے روح تھا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ پلٹ کر دیکھا، آرزو سیڑھی پر کھڑی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی، اسے گلے سے لگا لیا۔ تم سب ٹھیک کر دیتی ہو، وہ شدت سے بولی۔ آرزو زخمی سا مسکرائی تھی۔ وہ شاید پر آگے رکی تھی کیونکہ وہ ہر چیز ٹھیک نہیں کر سکتی تھی، کچھ چیزیں ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ صبح کے 8 بج رہے تھے جب وہ سیکنڈ فلور کے ایک روم میں انٹر ہوتے بولی۔ رانیہ سامان پیک کر رہی تھی، اسے دیکھ ہاتھ تھم گئے، گلے میں گلٹی سی ابھری۔ یہاں سے جا رہی ہو واپس؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی، پھر سامان پیک کرنے لگی۔ جب آرزو چلتے بیڈ پر آ کر بیٹھتے اسے دیکھنے لگی تھی، کیا کوئی اور راستہ نہیں تھا جو دانیال نے تم سے شادی کر لی؟ وہ عام سے لہجے میں بولی۔ کیا واقعی وہ لہجہ عام تھا؟ رانیہ دھیرے سے ہنسی، پھر نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم محبت چنو گی یا عزت؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے بولی۔ آرزو نے ایک نظر اسے دیکھا۔ عزت، وہ سوار لہجے میں بولی۔ رانیہ نے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا، پھر وہ ہولے سے ہنسی۔ عزت، ایک لڑکی کے لیے عزت بہت ضروری ہوتی ہے، اور ایک لڑکی سے بڑھ کر لڑکی کے باپ کے لیے اپنی عزت بہت ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ باپ امیر ہو یا غریب۔ جب ایک لڑکی سنسان سڑک پر چل رہی ہو، ایک طرف کتوں کا جھنڈ تمہارے پیچھے پڑ جائے اور ایک طرف چند آوارہ لڑکے، تم کس طرف بھاگو گی؟ وہ اسے دیکھتی بولی۔ آرزو نے نیچے لب کچلا۔ وہ سوچ نہیں رہی تھی، وہ بتا سکتی تھی وہ کہاں جائے گی۔ میں بتاتی ہوں، تم بے شک جانوروں سے ڈرتی ہو، لیکن جاؤ گی انہی کی طرف کیوں؟ عزت کے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے بولی۔ آرزو نے اسے دیکھا جیسے وہ اسے کچھ سمجھا رہی ہو۔ میں ماں بننے والی تھی بغیر شادی کے، اگر یہ خبر باہر پتہ چل جاتی تو کیا ہوتا؟ مجھے کوئی نہیں اپناتا۔ وہ چھوڑو، میرے بابا کی عزت مٹی میں مل جاتی۔ مانتی ہوں میری غلطی ہے، میری ہی وجہ سے مٹی میں ملنے والی تھی، میں نے پہلے نہیں سوچا، پر کہتے ہیں نا، جب تک ٹھوکر نہ لگے انسان سمجھ نہیں سکتا اسے کیسے چلنا ہے۔ صرف دانیال سر جانتے تھے۔ تم نے پوچھا کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ میری شادی ہو بھی جاتی تو شاید وہ نیلامی زیادہ ہوتی جو بغیر شادی کے ہونی تھی۔ میرے بابا بننے والے تھے، اس لیے انہوں نے عزت بچانے کے لیے جیسے دیکھا اسے کہہ دیا۔ اور سامنے تمہارا شوہر تھا، اگر کوئی اور ہوتا تو کبھی عزت نہ رکھتا۔ کیا کوئی مجھ سے اس حالت میں شادی کرتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ بابا نے مرنے کے وقت بھی صرف اپنی عزت سوچی، انہوں نے یہ نہیں سوچا میری بیٹی کے ساتھ غلط ہوا، بالکل ویسے جیسے تم جانوروں کی طرف چلی جاؤ، تم مرنا پسند کرو گی بجائے آوارہ لڑکوں کی طرف جانے کے۔ تم جانتی ہو وہاں تمہاری عزت محفوظ نہیں۔ وہ اس کے نازک ہاتھوں پر دباؤ دیتی بولی تھی۔ آرزو کا دل غم سے بھرنے لگا تھا۔ جانتی ہوں تمہارے شوہر نے تمہیں نہیں بتایا، لیکن وہ وعدے میں قید تھا، یاد رکھو، تم نے عزت کو محبت پر فوقیت دی ہے۔ وہ عزت کے وعدے میں قید تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر مجھے نہیں دیکھا، کبھی وہ غلط ہو سکتا ہے آرزو خان، لیکن بے وفا نہیں، وہ بہت اچھا ہے، اور ویسے بھی یہ سب تو بس ایک دکھاوا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی اور ایسے میں نکاح نہیں ہوتے، بس اسی دکھاوے سے شاید آنے والی زندگی سکون سے جی جاتی۔ رانی آنسو صاف کرتے اٹھ گئی۔ آرزو نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھا، اس کی خود کی آنکھیں بھی نم تھی۔ اس نے غلط کیا۔ آرزو رو پڑی تھی، وہ رو پڑی، لہجہ اٹک گیا۔ رانیہ نے اسے دیکھا، آرزو کے ذہن میں ابھرا، ہاں وہ ماں بننے والی تھی، تو پھر کیسا نکاح؟ تم نے بھی تو بھروسہ نہیں کیا، رشتہ دونوں طرف سے چلتا ہے۔ آرزو تم نے ضد کیوں نہیں لگائی کہ وہ تمہیں بتائے؟ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے اس نے تمہیں نہیں بتایا، لیکن تم نے خود بھی تو نہیں تلاش کیا، تم بس چلی گئی سب کچھ چھوڑ کر۔ کیا اتنا آسان تھا؟
رانیہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ آرزو سے اس کی بڑی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے شراکت پسند نہیں۔ آرزو آنکھوں پر ہاتھ رکھتے رو دی تھی۔ رانیہ ہلکے سے مسکرائی، پھر چلتی ہوئی الماری کی طرف آئی، کچھ پیپر نکال کر واپس آتے آرزو کی گود میں رکھے۔ آرزو نے دھندلاہٹ میں پیپر کو دیکھا۔ کس قدر تڑپ ہے نہ اس شخص کو تمہاری، رانیہ سسکی تھی۔ آرزو نے پیپر کو دیکھا، وہ طلاق کے کاغذات تھے۔ آرزو نے اسے دیکھا، میری ڈیلیوری کے بعد ہی وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ کہاں کی شراکت صرف رشتوں میں آ جانے سے شراکت نہیں ہوتی آرزو، ہاں دل میں آ جانے سے شراکت ہوتی ہے، اور اس کے دل میں صرف تم ہو اور ثبوت تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ ویسے اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ یہ نکاح نہ ہونے کے برابر ہے یا پھر ہوا ہی نہیں، ایک دکھاوا ہے، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے لیے۔ رانیہ نے سوٹ کیس نیچے اتارا اور چلنے لگی تھی۔ آرزو نے ساکت سے نظر سے پیپر دیکھے۔ رانیہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ آرزو 2 لمحے وہاں بیٹھی، پھر آنسو صاف کرتے باہر بھاگی۔ وہ نکاح تو دکھاوا تھا، وہ اب بھی واحد اس کا تھا۔ رانیہ سنو۔ وہ 2nd فلور کے روم کے باہر کھڑی تھی اور رانیہ دوسری سیڑھی پر پلٹ کر اسے دیکھا۔ روکنے والی ہو تو مت روکو، بہتر ہے میں چلی جاؤں۔ وہ دھیرے سے ہنسی، قدم آگے کو بڑھائے۔ جب سیڑھی سے پاؤں پھسلا، وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک دلہراش چیخ کے ساتھ زمین بوس ہوتی گرینڈ فلور پر گری تھی۔ آرزو کی آنکھیں پھیل گئی۔ رانیہ وہ چیخی تھی۔ انٹرس سے آتے دانیال کے ہاتھوں میں پیپر تھے جو زمین پر گر گئے۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا۔ آرزو بھی سیڑھیاں اترتے اس کے پاس آئی تھی۔ دانیال نے تیزی سے اس کے خون سے لت پت وجود کو اٹھایا اور باہر کی جانب بھاگا۔ آرزو اس کے ساتھ لپکی تھی۔ ریش ڈرائیو کرتے وہ ہاسپٹل بھاگا تھا۔ آرزو رانیہ کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی، جس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں پر آنسو اٹکا ہوا تھا، سانسیں مدھم پا رہی تھی، جیسے وہ جینا ہی نہ چاہتی ہو۔ رانیہ پلیز آنکھیں کھولے رکھنا۔ آرزو کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، دل عجیب ہو رہا تھا۔ اس کی خود کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی روک کے باہر نکلا اور رانیہ کے وجود کو بازو میں اٹھایا۔ آرزو کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، اسے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آرزو نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، وہ خون میں لت پت تھے۔ آرزو کا دل بند ہونے لگا۔ ڈاکٹر اسے اسٹریچر پر لٹائے۔ دانیال چیخا۔ آرزو لڑکھڑاتے قدموں سے اس سے کئی فاصلے پر تھی۔ وہ بمشکل اندر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر فوراً باہر آیا تھا، وارڈ بوائے کو اشارہ کیا، آپریشن روم کی جانب بھاگا تھا۔ آرزو تم ٹھیک ہو؟ وہ پلٹا، آرزو کو دیکھا جو پھیلی آنکھوں سے بس یوں ہی کھڑی تھی گمسم۔ وہ اس تک آتے بولا تھا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہاں وہ شدت سے رو دی، اس کے گلے لگے، اس کا کرتا مٹھیوں میں جگڑ لیا۔ بچوں کی طرح وہ کافی ڈر گئی تھی۔ ابھی تو وہ لڑکی عزت کا دم بڑھ رہی تھی، اور اب اس کا کیا حال تھا؟ آرزو خوف زدہ سی ہوتی کانپنے لگی تھی۔ دانیال نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا۔ وہ اس کے گرد بازو تک حمل نہیں کر پایا تھا۔ اسے بینچ پر بٹھائے خود وہاں سے ہٹ گیا۔ 4 منٹوں بعد آتے اس کے آگے پانی کی بوتل کی۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سوجی سرخ آنکھیں، بکھرے بال، پرانا سا کرتا جس کے بازو فولڈ کیے ہوئے تھے اور کرتے پر خون کے نشانات تھے۔ آرزو کا دل مدھم پڑنے لگا تھا۔ وہ شخص ویران لگ رہا تھا، اجڑا ہوا۔ آرزو نے بے ساختہ نظریں پھیلی، کانپتے ہاتھوں سے پانی کی بوتل پکڑ کر لبوں سے لگائی، کچھ پیا، کچھ گرا دیا۔ وہ اس کی حالت اچھے سے سمجھ رہا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی، شاید وہ ٹھیک ہوگی۔ اندر کے خوف کے تحت وہ نظریں اٹھائے بولی۔ دانیال کے پاس جواب نہیں تھا، جبکہ وہ بچوں کی طرح جواب کی طلبگار تھی۔ اللہ کرے، وہ دھیرے سے بولا۔ آرزو کی آنکھ سے آنسو گرے۔ وہ حیران ہوا تھا، وہ دوسری عورت کے لیے رو رہی تھی یا پھر آدھے گھنٹے پہلے ہوئی رانیہ کی باتوں پر رو رہی تھی۔ عزت زندگی بھی مانگ لیتی ہے۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ وہ ویران سا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اور وہ بینچ پر بیٹھی اس پر نظریں ٹکائے ہوئے تھی۔ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی وہ، لیکن دانیال کو شدید پریشان کر رہی تھی۔ اس کی نم آنکھیں، شاید وہ اس سے دور ہو جائے۔ کاش وہ اس وقت رفیق انکل کے گھر نہ جاتا تو آج سب کچھ یوں نہ ہوتا، یا پھر کاش آرزو خان واپس آ جائے۔ وہ شدت سے دعاگو ہوا تھا۔ مزید آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ وہ دونوں ڈاکٹر کی جانب لپکے تھا۔ وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ سوری، ان کا مس کیریج ہو گیا ہے، پیشنٹ بھی پوری طرح تیز سے باہر نہیں ہے، پلیز آپ مل لیں۔ ڈاکٹر افسردہ لہجے میں بولتا کندھوں پر ہاتھ رکھتے چلا گیا۔ آرزو کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے، اس کے قدم اندر جانے سے انکاری ہوئے تھے۔ دانیال جھک کے کندھوں کے ساتھ اندر بڑھا تھا، وہ اس کے پیچھے چلنے لگی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں انٹر ہوئے، جہاں وہ مشینوں میں قید سپاٹ چہرے لیے لیٹی تھی۔ نہ آنسو تھے نہ افسوس۔ آرزو کو شدت سے برا لگنے لگا تھا، جیسے اس کی غلطی ہو۔ وہ بیبی، دانیال کہتے کہتے اٹک گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیسے بولے۔ رانی کی آنکھوں سے آنسو گرے۔ غلط کیا تھا، عزت خراب کی تھی، کیسے صحیح ہوتا؟ اللہ کا ناراض ہونا تو بنتا تھا نا۔ وہ لب بینچ سسک پڑی۔ آرزو نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنی اذیت میں تھی وہ لڑکی۔ مجھے اکیلے رہنا ہے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ دل اچاٹ ہو گیا، جینے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ تبھی اس کی سانس رکنے لگی تھی۔ دانیال نے آرزو کو دیکھا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے۔
آرزو نے محسوس کیا زندگی ہمیشہ خوشی نہیں دیتی، وہ اذیت بھی دیتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کی اذیت ہماری اذیت سے کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ ہم اپنے درد کے آگے کچھ نہیں دیکھتے، دوسروں کے درد کو بھی نہیں۔ گھر چلی جاؤ تم، وہ لب دبائے بولا۔ آرزو نے نم دکھ بڑی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ منفی میں سر ہلا گئی۔ صبح سے دوپہر اور پھر رات ہوگی، وہ دونوں گمسم وہی بیٹھے رہے تھے بغیر کچھ کھائے پیے۔ وہ سوچوں میں اٹک گئی تھی۔ وہ بے وفا نہیں ہو سکتا۔ رانیہ کی بات بے ساختہ یاد آئی۔ اس نے سامنے دیوار سے سر ٹکائے شخص کو دیکھا۔ کیا وہ بے وفا تھی پھر، یا حالات بے وفا؟ پھر حالات ایسے کیوں آتے، بے اذیت بڑے، سب تباہ کر دینے والے؟ شاید وہ پھر بھول گئی زندگی خوشی غم دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والی ڈور ہے۔ اس نے بتایا کیوں نہیں؟ دماغ نے سوال پیش کیا تو دل نے کہر ڈایا تھا۔ کیا تم اجازت دیتی اسے؟ دل نے دلیل پیش کی تو دماغ نے زور سے نفی کی۔ ہرگز نہیں۔ کوئی اور راستہ تلاش کرتے، دماغ نے پھر سے کہا۔ آرزوہان جنگ میں پھنس گئی تھی۔ کب تلاش کرتے؟ تب جب ساری عمر عزت سے گزارنے والا باپ عزت بچانے کی بھیک مانگ رہا تھا، یا تب جب کئی انگلیاں اٹھتی اور عزت کو تار تار کر دیتی، جب مرنے کے بعد بھی لوگ کہتے وہ ایک بد چلن تھی، جب باپ کے مرنے کے بعد بھی لوگ عزت کو اچھالتے، یا پھر تب جب ایک شخص سے اس کی شادی ہو جاتی اور اسے سچائی پتہ چلتی، پھر وہ تماشا لگاتا، پھر کون دیکھتا، پھر وہ دنیا دیکھتی، پھر صرف اس آس پاس کے لوگوں کو پتہ نہیں چلنا تھا، تب شوہر کے آس پاس والوں کو بھی پتہ چلنا تھا، پھر کہیں زیادہ انگلیاں اٹھی، کب راستہ تلاش کرتے؟ جب آرزوہان بے عزت ہونے والی تھی، کون سا راستہ تلاش کیا تھا؟ تمہاری خود کی ماں تمہارے خلاف ہوگی، تب تمہیں یاد نہیں آیا تھا کیا کہ راستہ تلاش کرنا ہے؟ تب تمہیں اندازہ تھا عزت جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے؟ بالکل، عزت بہت عزیز ہوتی ہے۔ دل نے لتاڑا تھا۔ وہ خالی آنکھوں سے دونوں کی دلیلیں سنتی رہی۔ وہ شخص شاید غلط نہیں تھا، لیکن حالات اس کے حق میں نہیں تھے۔ عزت ایک لڑکی کے لیے بہت عزیز ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا ہے نا، کہتی رہے جو کہتی ہے، کیا اسے دنیا کے کہنے کے بعد آپ لوگ خوش ہوتے ہیں؟ نہیں، دنیا چھوڑو، گھر والے بھی تانے کستے ہیں اور ہم اندھیرے کمرے میں روتے بے عزت بہت کچھ مانگتے ہیں۔ شاید ہم کبھی نہیں سوچ سکتے کہ لڑکی کے کندھوں پر صرف اپنی نہیں پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ اسے اکیلے نہیں سننا پڑتا، اس کے پورے خاندان کو سننا پڑتا ہے، موضوع کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیتے جی بھی اور مرنے کے بعد بھی، کیونکہ لوگ باتیں بھول جاتے ہوں گے، لیکن جب کوئی موضوع نکلے تو باتیں بھی یاد آنے لگتی ہیں۔ شرمندگی پھر اگلی نسل کو اپنانی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا ہے۔ وہ دونوں یوں ہی ہاسپٹل رہے تھے۔ رانیہ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ درمیان میں بس ایک بار خان بابا آئے تھے۔ کیوں دونوں کو ہوش نہیں تھا؟ 3 دن گزر کے وہ ضد لگا کر بیٹھی تھی، وہ گھر نہیں جائے گی۔ دانیال نے اس کا حلیہ دیکھا، اس کی خود کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ پیشنٹ بلا رہی ہے آپ کو، نرس ہڑبڑاہٹ میں باہر آتی ہوئی بولی۔ وہ جو اس گھر بھیجنے والا تھا، نرس کی بات سنتے اس نے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں اندر کی جانب بڑھے، جہاں وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ چہرے پر آکسیجن ماسک نہیں تھا، اس کی حالت بہت نڈھال تھی۔ یہ لیں، وہ اٹکتی سانسوں کے درمیان بولی۔ ایک کاغذ دانیال کی جانب بڑھایا۔ دانیال سمیت آرزو نے بھی دیکھا، وہ طلاق نامہ تھا۔ وہ سامنے لیٹی لڑکی نے اس پر سائن کیے ہوئے تھے، اس کی سانسیں مدھم تھی۔ سائن کر دے پلیز، وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ دانیال نے لب بھیجے، شاید خان بابا اسے لیے آئے تھے۔ اس نے در سے موبائل لے کر کال کی تھی، ان کا نمبر بھی ایمرجنسی میں دانیال نے دیا تھا، جسے وہ پہلی بار استعمال کر رہی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ بولتے بولتے رکے۔ اس کے اشارہ کرنے پر آرزو نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا تھا، وہ اسے سہلا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پلیز سائن کر دے، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ دانیال نے آنکھیں میچی، پھر ان کاغذات پر سائن کر دیا۔ رانیہ نے آرزو کو دیکھا۔ وہ بے وفا نہیں ہے، سب میری وجہ سے ہوا، مجھے سزا مل گئی، اسے مت کھونا، اسے سزا نہ دینا، غلطی تو میری تھی نا۔ وہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ اس کا سانس سکڑ رہا تھا، وہ سیڑھیوں سے گری تھی، لیکن وہ اپنی نزوں میں بھی گری تھی۔ جسمانی چوٹوں سے زیادہ روح پر زخم لگے تھے جو جینے ہی نہیں دے رہے تھے۔ آرزو نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر مشین کو جہاں سیدھا لائن نظر آ رہی تھی۔ آرزو نے خالی نظروں سے دانیال کو دیکھا، وہ شدت سے رو دی۔ خان، وہ چیخی تھی۔ دانیال نے آگے بڑھتے اسے کے ساتھ لگایا۔ رانیہ، رفیق مر گئے، اس زخم سے نہیں جو سیڑھیوں سے گرنے پر اسے ملا تھا، بلکہ ان زخموں سے جو پچھلے 3 ماہ سے وہ سہ رہی تھی۔ خود کے ضمیر کی ملامت سے وہ جینا نہیں چاہتی تھی، وجہ وہ خود تھی۔
اس نے حدیں توڑی تھی، ایسی حدیں جن کے ٹوٹنے سے انسان زندہ لاش بن جاتا ہے، اور پھر وہ واقعی زندہ لاش ہی تو بنی تھی۔ اور آج جسم کو آزادی دے دی، اذیت کی کہانی تمام ہوگی، عزت جیت گئی، وہ لڑکی ہار گئی۔ وہ لڑکی تھی نہ طبی تو اسے بلیم کیا جانا تھا، لڑکا ہوتی تو شاید وہ بچ جاتی۔ یہی تو ہوتا ہے اور یہی ہوتا آئے گا شاید۔ خان وہ مر کی آرزو شدت سے رو دی تھی۔